میں نے تلاوت کی ہے اللہ رب العزت کا فرمان، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سب سے پہلے آپ آیت کریمہ کے شان نزول کو سماعت کریں تو بات جلد سمجھ میں آئے۔ یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اسلام کی دعوت دی، آپ کو کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا۔ یہ ساری چیزیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اپنے صحابہ کرام کے ساتھ۔ صحابہ کرام نے ایک مشورہ کیا باہم، تو صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ وہ یہ کیا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب پر احسانات کیے ہیں، ہم کافر تھے، ہمیں مسلمان کیا، ہم ہزاروں بتوں کی پوجا کرتے تھے، سینکڑوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر احسان کیا، ایک خدا کی بارگاہ میں جھکایا، ہمیں کلمہ و نماز عطا کیا، حتیٰ کہ ہم کافر سے مسلمان ہوئے سرکار کی عطا سے۔ یہ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ اتنے احسانات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر فرمائے ہیں، تو آخر ہمارا بھی کچھ اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ ہم بھی کچھ ان کی بارگاہ میں پیش کریں۔ جو جس کیٹیگری کا ہوتا ہے، جو جس حیثیت کا ہوتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق وہ انسان اس کے پاس کچھ نہ کچھ پیش کرتا ہے۔ غرضے کے صحابہ کرام نے جو مالدار لوگ تھے، جن کے پاس کچھ پیسہ تھا یا جن کے پاس کچھ تحفے تحائف تھے، تمام لوگ اپنے اپنے بساط کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق حاضر ہوتے ہیں بارگاہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حاضر ہوتے ہیں کچھ تحائف لے کر، کچھ روپیے اور پیسے لے کر، کچھ نظر و نیاز لے کر کے حاضر ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ نظر و نیاز آپ میری جانب سے قبول فرما رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی ہاں یا نہ کا کوئی جواب نہیں دیا کہ ہم قبول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ابھی کوئی جواب نہیں دیا۔ طائر سدرہ حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم فوراً حاضر خدمت رسول کریم ہوتے ہیں، اور اللہ کی یہ نازل کردہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے نبی تو اپنے ساتھیوں سے کہہ دو، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں تبلیغ رسالت کے بدلے کوئی اجر نہیں طلب کرتا، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، کوئی نذر و نیاز نہیں چاہتا، کوئی تحفے تحائف نہیں چاہتا، بس صرف یہ چاہتا ہوں الا المودۃ فی القربى، کہ تم میرے گھر والوں سے، میری قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو، بس اس چیز کو طلب کرنا ہے۔ یہ ہے جو آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مودت کا ذکر فرمایا۔ اب ذرا دوسری بات اور نقطے کی میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ مودت اور محبت، بابو آپ کچھ نہ کریں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی ڈسٹرب نہیں، یہ لگا تو مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا، اگر ہو گیا ہو تو آپ لوگ تشریف رکھیے۔ درود پاک کے بعد میں عرض کر رہا تھا کہ خدائے قدیر کا فرمان ہے الا المودۃ فی القربى، یہ آیت کریمہ۔ اب دیکھیے اس کے نقطے کو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس
آیت کریمہ میں الا المودۃ فرمایا. کیا فرمایا؟ الا المودۃ، لفظ مودت کا ذکر فرمایا. یعنی کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے مودت کرو، محبت کرو. حالانکہ محبت بھی عربی ہی لفظ ہے. ایک پارے میں آیا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، لفظ محبت یہ بھی عربی ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اِلَّا الْمَحَبَّةَ فِي الْقُرْبَةِ، محبت نہیں فرمائی، مودت کا ذکر کیا. جبکہ دونوں جو معنی مودت کا ہے وہی معنی محبت کا ہے، جو محبت کا ہے وہی مودت کا ہے، لیکن دونوں کے استعمال میں کافی فرق ہے. اب وہ فرق کیا ہے آپ یوں سمجھیں، میں مثال دے رہا ہوں. ایک باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، ایک شوہر کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، ایک ماں کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے، ایک بھائی کو اپنے بھائی سے محبت ہوتی ہے، ایک پڑوسی کو اپنے پڑوسی سے محبت ہوتی ہے، ایک محلے والے کو دوسرے محلے والے سے محبت ہوتی ہے. غرض ہے کہ آپ اس محبت کے دائرے کو اگر وسیع کرتے چلے جائیں تو یہ وہ دائرہ ہے جو سمٹے گا نہیں، بڑھتا چلا جائے گا. محبت بڑھتی چلی جائے گی. ایک انسان کی محبت دوسرے انسان سے، دوسرے انسان کی محبت تیسرے انسان سے، لیکن ان محبتوں کا جو انجام ہے، اس کی آواز سے کریے، ان محبتوں کا جو انجام ہے آپ اس انجام کو دیکھیں. جیسے ہی باپ کا انتقال ہوتا ہے، بیٹے غم سے نڈھال ہوتا ہے، تھوڑا وقت گزرتا ہے، باپ کی یادیں اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، دماغ سے غائب ہو جاتی ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے. اب وہ باپ کے بغیر بھی زندہ ہے. بیٹے کا انتقال ہوتا ہے، چند دن اس کے غم میں وہ گزارتا ہے، کچھ دنوں کے بعد بیٹے کا غم اس کے دماغ سے اڑ جاتا ہے، سینے سے غائب ہو جاتا ہے. بیٹا دنیا سے چلا گیا، باپ پھر بھی زندہ ہے، ماں چلی جاتی ہے، بیٹی پھر بھی زندہ ہے، شوہر چلا جاتا ہے، بیوی پھر بھی زندہ ہے، پڑوسی چلا جاتا ہے، دوسرا پڑوسی پھر بھی زندہ ہے. یعنی کہ یہ محبت جو ہوتی ہے، ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے بغیر وہ زندہ بھی رہتا ہے، وہ چلتا اور پھرتا بھی رہتا ہے، کھاتا اور پیتا بھی رہتا ہے. لیکن یہاں پر جب اہل قرابت کی بات آئی ہے، نبی کے گھر والوں کی جب بات آئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کا ذکر نہیں فرمایا ہے، بلکہ یہاں پر مودت کا ذکر فرمایا ہے. اب ذرا مودت کسے کہتے ہیں اس کی مثال میں سامنے رکھیں. ایک مچھلی ہوتی ہے، مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، اسے مودت ہوا کرتی ہے. اس کو اگر پانی سے نکال دو تو وہ زندہ نہیں رہ سکتی ہے، وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گی. یعنی کہ اس مچھلی کو پانی سے مودت ہوتی ہے، محبت نہیں ہوتی ہے. اگر محبت ہوتی تو پانی کے بغیر بھی زندہ رہ جاتی ہے، پانی کے اندر بھی زندہ رہ جاتی ہے، لیکن اسے پانی سے مودت ہے، پانی سے الگ کیا تو وہ زندہ نہیں رہ سکتی ہے. تفسیر تنزیل میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے گھر والوں کی محبت کو نہیں مانگا، مودت کو مانگا ہے کہ تم اہل بیت کی محبت کو، اہل بیت کی مودت کو اس طرح سے دل میں اتار دو کہ جب تک تمہارے دل میں یہ محبت رہے تب تک کہ تم زندہ رہو. جس دن تمہاری محبت یہ ختم ہو جائے تو سمجھ لو کہ دنیا سے ختم ہو چکے. یہ محبت ہونی چاہیے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ اس حال کے اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لا اسألکم علیہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابیوں سے کہ میں تم سے کچھ نہیں طلب کرتا، صرف یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو. آج میرا عنوان سخن جو ہے وہ حضرت مولائے کائنات علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کون سی؟ یہی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم؟ قال علی وفاطمہ وولداہ. یا رسول اللہ، وہ آپ کے قرابت دار کون لوگ ہیں جن کی محبت
ہم سب پر فرض کی گئی ہے، واجب کی گئی ہے۔ آقا فرماتے ہیں علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، اور ان کے دونوں بیٹے یعنی کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے۔ پیارے آقا کہ پیارے دیوانوں، آپ غور کریں، یقیناً اہل بیت کی محبت ہی ہم سب کے لیے ذریعہ بخشش و نجات ہے۔ یہی وہ محبت ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گی۔ فاضل بریلوی نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے کہ کیسے آقا کا بندہ فضائل بے شمار ہیں۔ سیدۃ نساء العالمین خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ شوہر ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار ہیں، سادات کرام اور اولاد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے جاری فرمایا، اور سلسلے ولایت و خلافت کے معدن و مخزن بھی آپ ہی ہیں۔ جملہ اولیاء، اغواث، ابدال، اوتاد، قطب، نجبہ جو بھی ہیں، زمین و آسمان سے لے کر کے جو بھی ہیں، سارے کے سارے سب آپ ہی کے فیض سے سب جی رہے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے کہ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالجلال۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انت منی وانا منک۔ کس سے فرمایا؟ حضرت علی سے۔ کیا علی تم مجھ سے ہو اور میں تجھ سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ الناس عن شجرۃ شتیٰ وانا وعلی من شجرۃ واحدہ، یعنی کہ لوگ الگ الگ درختوں سے ہیں مگر میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر اخوتی علی و خیر اعمامی حمزہ، کہ میرے بہترین بھائی علی ہیں اور بہترین چچا حضرت امیر حمزہ ہیں۔ اور غدیر خم کے حوالے سے اگر میں عرض کروں تو دیکھیں کہ روایت آتی ہے عن زید بن ارقم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كنت مولاه فعلی مولاه، جس سے صاحب ترمذی نے روایت فرمایا ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ اور یہ فرمان غدیر خم کے موقع پر فرمایا، اور کیفیت کیا تھی؟ متعدد کتبہائے معتبرہ سے آپ دیکھیں گے تو ملے گی یہ روایت کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر تمام صحابہ کرام کا مجمع ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولائے کائنات کو یوں پکڑتے ہیں، پیچھے سے بازو پکڑتے ہیں، یوں بلند فرما دیتے ہیں اور پھر ارشاد فرماتے ہیں من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے، یہ خصوصیت ہے جو حضرت مولائے کائنات کو حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ المنورہ میں
عقد مواخات، ایک عقد مواخات فرمایا۔ عقد مواخات کہتے کسے ہیں؟ آپ اسے بھی جانتے چلیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور ہر صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا۔ اے فلاں صحابی تم فلاں کے بھائی ہو، اے فلاں صحابی تم فلاں کے بھائی ہو، اے فلاں صحابی تم فلاں کے بھائی ہو۔ تمام صحابہ کرام کو ایک صحابی کا دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا۔ حضرت مولا کائنات روتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے تمام صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم فرما دیا، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا، مگر مجھ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ یہ کون ہے؟ یہ شہنشاہ جو وقت کا عظیم رہنما ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ فرمانے والا محبوب رب دو جہاں ہے، جس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وہ داماد رسول ہے۔ کتنی فضیلتیں حاصل ہیں کہ اے علی تم دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو۔ لیکن آپ روایات اٹھا کر کے دیکھیں، پوری روایات جھال ڈالیں، پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیں، کہیں بھی یہ بات آپ کو نہیں ملے گی کہ مولا کائنات نے کبھی بھی حضرت رسول کریم کو بھائی کہہ کر پکارا۔ اللہ، جبکہ ان کو تو حق تھا بھائی، آقا کریم نے خود فرمایا ان کو تو حق پہنچتا تھا، چاہتے تو کہتے، سند تھی، روایت تھی، لیکن کبھی نہیں۔ جب بھی پکارا ہے یا رسول اللہ کہا ہے، جب بھی پکارا ہے یا حبیب اللہ کہا ہے، جب بھی پکارا ہے یا نبی اللہ کہا ہے، جب بھی پکارا ہے اپنا پیارا آقا کہا ہے، جب بھی پکارا ہے اپنا مولا کہا ہے، جب بھی پکارا ہے اپنا ملجا کہا ہے، کبھی بھی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی نہیں کہا۔ لیکن آج دیکھیں اگر دنیا میں تو کچھ ہیں ایسے لوگ جو اپنی کتابوں میں لکھتے بھی ہیں اور معاذ اللہ رب العالمین ایسا عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے گمراہ فرقوں سے بچائے اور ایسے گمراہ فرقوں کے لوگوں سے دور رہنے کے توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرک سے بھی پاک ہیں۔ آپ نے اپنی پیدائش سے لے کر کے جب تک ایمان لائے اور ایمان لائے اس وقت تک شرک بھی نہیں کیا کہ ایسا نہیں تھا کہ پہلے بتوں کی پوجا کر رہے تھے بعد میں ایمان لائے۔ آپ کی جو ایمان لانے کا واقعہ ہے، آپ 8 یا 10 سال کی عمر تھی، یعنی کہ بچوں میں سب سے پہلے اگر کوئی ایمان لانے والا ہے تو حضرت مولا کائنات ہے۔ 8 یا 10 سال کی عمر تھی آپ ایمان لے آئے اور کبھی بھی آپ نے شرک نہیں فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرماتے وہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر نبی کی نسل سے، یعنی کہ اس کی اولاد سے، اس کی نسل سے، اور میری ذریت یعنی ہر نبی کی ذریت سے، اس کے صلب سے یعنی کہ اس کی اولاد سے جاری فرمائی ہے، لیکن میری ذریت یعنی کہ میری نسل کو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے چلائے گی۔ یہ دیکھیے فضیلتیں کو اس کو حاصل ہے حضرت مولا کائنات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب شہزادہ۔ علم کا حال تو یہ تھا کہ نظر اٹھا دیں تو عرش معلیٰ تک دیکھ لیں، نظر جھکا دیں تو تحت الثری تک ملاحظہ کریں۔ حال یہ تھا علم کا۔ علامہ اسماعیل حقی اپنی تفسیر میں نقل فرماتے ہیں کہ سارے علوم قرآن میں اور قرآن کے سارے علوم سورہ فاتحہ الحمد شریف اور سورہ فاتحہ کے سارے علوم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھیں طریقہ دیکھیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سارے علوم بسم اللہ کی با میں،
یہ علامہ اسماعیل حقی روایت فرماتے ہیں، اور حضرت علی جو باب مدینۃ العلم ہے وہ فرماتے ہیں انا النقطۃ تحت الباب، کہ جو اس بسم اللہ کی بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں ہوں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ وہ علم و حکمت کا شہر ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جس نے پرورش ہی ایسے آغوش میں پائی ہو جو نبوت و رسالت والا ہو، جس نے پرورش ایسے ماحول میں پائی ہو جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گہوارے میں جس نے آنکھیں کھولی ہیں۔ آپ کی پیدائش کب ہوتی ہے، آنکھیں نہیں کھولتے ہیں، نہیں کھولتے ہیں، آخرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کو لٹایا گیا، آپ نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دی۔ سبحان اللہ، کہ علی نے آنکھیں بھی کھولی ہیں تو سب سے پہلے اگر کسی کا چہرہ دیکھا ہے تو وہ نبی پاک کا چہرہ دیکھا ہے، یہ ہے وہ۔ اور علی کے علم کا ہاتھ تو آپ یوں دیکھیں کہ دو انسان ایک راستے میں سفر کر رہے تھے، اور راستے میں بھوک لگی، کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ دونوں کے پاس کچھ روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ دونوں نے اپنی اپنی روٹیاں نکالی، ابھی کھانا چالو ہی کرنا چاہ رہے تھے کہ تیسرا شخص حاضر ہو جاتا، آیا، سلام و دعا ہوئی، اس سے کہا گیا بھائی صاحب ملتے ہیں تو کھانا کھا لیں، بیٹھ گیا فوراً۔ اور حکم بھی یہی ہے کہ اگر آپ کے اندر بھوک ہے تو آپ یہ نہ کہیں ارے نہیں نہیں آپ کھائیے، بسم اللہ کریے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو بھوک ہے، اس نے کہا ہے بھائی تو آپ کھا لیجیے، کیا دقت ہے، اس نے کہا ہے نا۔ لیکن وہاں پر دیکھیں وہ انسان بیٹھ جاتا ہے، اب ساری روٹیوں کے جو ٹکڑے بنائے گئے، ساری روٹیوں کے ٹکڑے جو بنائے گئے، ایک روٹی کا 3 ٹکڑا بنایا گیا، سارے لوگوں نے مل کر کے کھایا۔ وہ انسان جب جانے لگا، جیسے رخصت ہوا، اس نے اپنی جیب سے کتنی اشرفی نکالی؟ 8 اشرفی۔ کتنی؟ 8 اشرفی نکالی، اس نے دے دی کہ آپ لوگ آپس میں بات کرنا۔ وہ چلا گیا دے کر کے۔ اب یہاں دونوں جب تقسیم کرنے کی بات آئی تو تقسیم کیا کر رہے ہیں؟ جس کے پاس 5 روٹی تھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں 5 لوں گا اور 3 تم لے لو، اس لیے کہ 3 روٹی تمہاری تھی۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس نے کہا تھا کہ تم لوگ آپس میں بانٹ لینا۔ بانٹنے کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے، 4 تم لے لو 4 ہم لے لیں، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، میری 5 روٹی تھی اس لیے میں 5 لوں گا، تمہاری 3 تھی تم 3 لے لو۔ آخرکار دونوں میں یہ معاملہ طے نہیں ہو پایا، کئی جگہ یہ فیصلہ گیا لیکن کہیں پر فیصلہ طے نہیں ہوا۔ آخرکار حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں جب فیصلہ آتا ہے تو مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں اس 3 روٹی والے سے کہ اے 3 روٹی والے، یہ انسان جو مجھے 3 اشرفی دے رہا ہے لے لے، اگر یہ خوشی سے دے رہا ہے لے لے، اس لیے کہ اگر تو فیصلہ چاہتا ہے تو فیصلہ تو یہ ہے کہ تیرے حق میں صرف ایک آئے گی۔ اللہ، اب پریشان ہے انسان کہ یہ کیسا فیصلہ ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں تو یہ تھا کہ فیصلہ تو یہ ہونا چاہیے 40 کی۔ حضرت مولا کائنات کی حکمت دیکھیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ فیصلہ تو یہ ہوگا کہ تیرے حق میں صرف ایک آئے گی۔ تو کہا کہ اب وہ انسان بڑا پریشان ہوا، پھر اس نے کہا کہ اے مولا کائنات، اب میں ایک ہی لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ فیصلہ ضرور سنائیے، میں اس فیصلے کو جاننا چاہتا ہوں۔ اب وہ بضد ہو گیا۔ حضرت مولا کائنات نے کہا کہ تم لوگوں نے اپنی روٹیوں کے جو ٹکڑے بنائے، کتنے بنائے؟ ایک روٹی کا 3 ٹکڑا کر دیا۔ 5 روٹیوں کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 5 روٹیوں کے ٹکڑے 15 ہوئے، اور 3 روٹیوں کے ٹکڑے 9 ہوئے۔ 3 9 ہوئے نا، تو 15 اور 9 24 ٹکڑے ہوئے۔ اب 24 کو 3 لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ 24 کو 3 میں جب تقسیم کر، مولا کائنات کا دماغ دیکھیے، یہ باب حکمت ہے جن کے بارے میں آقا کریم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ آقا فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ یہ وہ علی ہیں، فرماتے ہیں کہ اے انسان
24 टुकड़ों में। अब चूंकि किसने कितना खाया इसका किसी को अंदाज़ा तो नहीं, लेकिन जब फैसला किया जाएगा तो सबके हक में बराबर बराबर तकसीम किया जाएगा। अब तकसीम करें, हर एक इंसान के खाने के हिस्से में 8 आते हैं, 8 टुकड़े, 8 तिरिक 24, 8 टुकड़े तुमने खाए, 8 टुकड़े तुमने खाए, 8 टुकड़े तुम्हारे मेहमान ने खाए। अब जरा फैसला सुने कि 3 टुकड़े वालों से कहते हैं मौलाए कायनात कि तुम्हारी जो 3 रोटियां थी उन 3 रोटियों के टुकड़े कितने हुए? 9 हुए। अब तुम्हारे रोटियों के टुकड़ों में से उसने कितने खाए? 8 टुकड़े खाए। एक तो तुम्हारे टुकड़ों में से आपने 8 टुकड़े खुद खा लिए, एक टुकड़ा तुम्हारा उस मेहमान ने खाया है, और उसके में से जिसके 15 टुकड़े हुए थे उनमें से 8 उसने खाए हैं, बाकी उस मेहमान ने खाए हैं, यानी कि 7 उसके खाए, एक तुम्हारा खाया है। अब जब फैसला ये होगा कि तुम्हारा जो हक है वो सिर्फ एक अशरफी है, बाकी जो इसकी बचती है वो किस इंसान की है। ये है वो मौलाए कायनात कि ऐसा फैसला फरमाते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। मौलाए कायनात की फजीलतें बहुत बड़ी हैं, यही मौलाए कायनात है। मैं आखिरी बात मैं करबला की धरती पर पहुंचा करके मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि करबला की तारीख़ आपने बारहा सुनी है, बारहा पढ़ी है। वहाँ पर एक नहर है जिस नहर का नाम नहर फुरात है। यही वो फुरात है जिसके बारे में रिवायतें हैं कि एक घूंट पानी, एक कतरा पानी भी ख़ीमे हुसैनी तक नहीं पहुँचा। आओ देखें मौलाए कायनात की ताकत देखें। लोग अगर ये समझते हैं, दुनिया अगर ये समझती है कि हुसैन मजबूर थे, हुसैन माजूर थे, हुसैन नहीं ला सकते थे, हुसैन का घराना नहीं ला सकता था, तो याद रखें हुसैन के बाप ने मुँह करके दिखाया है, क्या दंग रह जाएगी। हज़रत मौलाए कायनात की बारगाह में अरीज़ा पेश किया जाता है, ये मार गए करबला से पहले की बात है। हज़रत मौलाए कायनात की बारगाह में कुछ लोग वहाँ से आते हैं और अर्ज़ करते हैं कि हुजूर नहर फुरात में तुग़यानी आ चुकी है, सैलाब आ चुका है, लोग परेशान हैं। हज़रत मौलाए कायनात उस सैलाब को रोकने की गरज से नहर फुरात पर पहुँचते हैं और आपने अपना डंडा, अपना असर मुबारक उस नहर फुरात पर मारा है। जब मारा है तो 1 गज पानी उसका कम हो जाता है, दूसरी बार फिर मारते हैं 1 गज फिर कम हो जाता है, तीसरी बार फिर मारते हैं 1 गज फिर कम हो जाता है। पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि ऐ दुनिया वालों याद रखो अली वो है कि दुनिया ही नहीं बल्कि तमाम समंदरी लोगों पर भी हुकूमत किया करता है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खलीफा जिसे खलीफे जहर मौलाए कायनात के नाम से जाना जाता है, ये वो नफूस कुदसियाँ हैं जिन्हें अहले बैत अतहार में शामिल किया गया है। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह के रसूल को हुक्म हुआ कि ऐ नबी तुम लोगों से कह दो कि मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, कोई मुआवजा नहीं चाहता, कोई उजरत नहीं चाहता, कोई नफ़ा नहीं चाहता, बस सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे क़राबतदारों से, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। अल्लाह से दुआ है मौला हम सबको आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन नवासों के सदक़े व तुफ़ैल में हम सबको ईमान पर साबित कदम रखे और जब तक जिए आक़ा करीम की मोहब्बत में जिए और जब उठें तो आक़ा करीम की मोहब्बत में उठें। मौला हम सबको इस्तिक़ामत की दीन अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाएं।